ایک صحابی رسول، آپ نے نا نئے کپڑے نہیں پہنے، تو باقیوں نے پوچھا کہ یار عید کا دن ہے، نئے کپڑے نہیں پہنے آپ نے، لوگوں سے ملے نہیں، آپ عید مبارک نہیں بولا آپ نے، کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگے یار عید تو وہ بندہ منائے نا جس کے روزے قبول ہوئے ہو، عید تو وہ بندہ منائے نا جس نے رمضان میں اپنے رب کو راضی کیا ہو۔ ہم نے کیا کیا؟ دنیا میں مست رہے۔ ہم نے کیا کیا؟ رمضان میں بھی شاپنگ میں لگے رہے۔ ہم نے کیا کیا؟ رمضان کے مہینے بھی بہانے ڈھونڈتے رہے کہ یار میں نے کام کرنا، میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ یار اگر سارا سال کام کر کے اگر پوری نہیں نہ پڑی تو رمضان کے مہینے میں بھی نہیں پڑنی، لیکن روزہ تو نہیں نہ چھوڑ سکتے۔ ایک روزہ اگر کسی نے چھوڑ دیا جو بالغ ہے، عاقل ہے، سمجھدار ہے، ایک روزہ جس نے چھوڑا اس کی قضا لازم ہے، وہ قضا کرے گا، لیکن قیامت تک وہ روزے رکھتا رہے گا، اس ایک روزے کا ثواب اور اس کی برکت اس کو حاصل نہیں ہونی، قیامت تک چاہے رکھتا رہے۔ ایک روزہ اگر رہ گیا تو جن کے روزے رہ گئے وہ تو ختم، وہ تو اب ان کا نہ ثواب ملے گا اور نہ ہی اس کے مرتبے اور مقام کو وہ بندہ پہنچ سکے گا، چاہے ساری زندگی لگا رہے، وہ تو نقصان ہو گیا۔ تو جو بندے جان بوجھ کر بلا وجہ روزہ چھوڑ رہے ہیں، وہ کس لیے چھوڑ رہے ہیں، کس وجہ سے چھوڑ رہے ہیں اور کیوں چھوڑ رہے ہیں، ابھی تک یہ وجہ سمجھ نہیں آئی۔ کچھ بندے اس لیے روزہ چھوڑتے ہیں کہ بھئی ہمارا کاروبار ایسا ہے کہ اس میں روزہ رکھے تو لحاظ نہیں رہتا۔ کچھ بندے اس لیے روزہ چھوڑتے ہیں کہ بھئی ہم نے کام کرنا اور کام ہمارا جو ہے وہ دھوپ پہ کھڑے ہونے والا ہے، بہت زیادہ محنت کا کام، اس لیے ہم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ تو بھئی بتائیں، جنگ بدر میں صحابہ کرام روزے کی حالت میں نہیں تھے؟ کیا صحابہ کرام روزے کی حالت میں تجارت نہیں کرتے تھے؟ کیا کریمہ کا علیہ الصلاۃ والسلام روزے کی حالت میں تجارت نہیں فرماتے تھے؟ کیا اللہ رب العزت کو اس چیز کا علم نہیں تھا کہ میری مخلوق جو ہے وہ گرمیوں میں دہاڑیاں کرے گی، مزدوریاں کرے گی، تو ان کو روزے کی چھوٹ دے دی جائے؟ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، اس کے باوجود بھی رب تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہے، بس بات ختم۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نا خطبہ دے رہے تھے جمعہ کا، اب دیکھیں کہ کتنا صحابہ کرام کے اندر جذبہ ایمانی تھا۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نا خطبہ دے رہے تھے، خطبہ دیتے ہوئے نا آپ نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ جو صحابی جہاں جہاں پہ تھا وہ ادھر ہی بیٹھ گیا۔ یہ نہیں کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے مسجد میں بیٹھے صحابہ کرام کو فرمایا ہوگا، نہیں، بلکہ جو صحابی جہاں پہ تھا وہ ادھر ہی بیٹھ گیا۔ بلکہ یہاں تک ملتا ہے کہ ایک صحابی رسول اپنے گھر سے نکلنے لگے تھے، آواز کان میں پڑی نا کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ، تو وہ صحابی رسول اپنے گھر کے دروازے میں ہی بیٹھ گئے۔ بھائی جب کریمہ کا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرما دیا کہ بھائی یہ کام کرنا ہے تو کرنا ہے، پھر اس کو چھوڑنا نہیں، پھر دنیا کی رنگینیوں میں مست نہیں ہونا، پھر اپنے آپ کو دنیا میں مصروف نہیں کرنا۔ کریمہ کا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے روز نا اللہ رب العزت ایک عورت کو لوگوں کے سامنے پیش کرے گا، ایک عورت نیلی شکل والی عورت کو نا اللہ رب العزت لوگوں کے سامنے پیش کرے گا، جس کی بڑی بڑی آنکھیں ہوں گی اور اس کے یہ سامنے والے دانت جو ہے نا یہ باہر کو نکلے ہوئے ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا لوگوں کو، ہاں بھی بتا، اس کو کوئی جانتا ہے؟ اس کو کوئی پہچانتا ہے؟ کیا اس کے ساتھ کسی کا کوئی تعلق یا کوئی رشتہ یا کوئی جان پہچان ہے؟ بندے آگے سے عرض کریں گے باری تعالیٰ الامان والحفیظ، ہم نہیں جانتے اس کو، یہ کون ہے؟ ہم اس کو نہیں جانتے یہ کون ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے گئے اس کی صحبت سے کہ ہم اس کے ساتھ ہی بیٹھے ہوں، ہم تو اس کو جانتے ہی نہیں، ہم نے اس کو کبھی دیکھا ہی نہیں، اتنا ڈراؤنی شکل ہے، اس کے ساتھ کون تعلق رکھے گا؟ تو پتہ ہے کریمہ کا علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ پھر رب تعالیٰ فرمائے گا کہ اے بندو، آج اس عورت سے جسے تم
ڈر رہے ہو، خوف زدہ ہو رہے ہو، تم کہہ رہے ہو کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں. پتہ یہ کون ہے؟ یہ کوئی اور نہیں، یہ دنیا ہے. یہ وہی دنیا ہے جس کے ساتھ تم محبت کرتے تھے. یہ وہی دنیا ہے جس کے پیچھے لگ کر تم لوگوں نے نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ سب کچھ چھوڑ دیا. یہ وہی دنیا ہے جس کے پیچھے تم لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا. یہ وہی دنیا ہے. آج لگاؤ اس کو گلے. ایک اور حدیث میں ملتا ہے کہ کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا کو رب تعالیٰ توق کی صورت میں نا اس بندے کے گلے میں ڈال دے گا جو دنیا سے محبت کرتا ہوگا. پھر وہ اسے جان چھڑائے گا، کہے گا باری تعالیٰ مجھے اس سے محفوظ فرما، اس سے مجھے چھٹکارا عطا فرما. کہ رب تعالیٰ فرمائے گا نہیں، دنیا میں تو بڑی محبت کرتا تھا اس سے. جب تو زندہ تھا تب تو کہتا تھا کہ یہی میرا سب کچھ ہے. اب کیوں دور بھاگتا ہے؟ اب کیوں اس سے پناہ مانگتا ہے؟ اب کیوں ڈر رہا ہے؟ اب اس کو گلے لگا. یہ تیری وہی دنیا ہے جس کے پیچھے تو نے اللہ اور اس کے رسول کو بھلا رکھا تھا.